السلام علیکم ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں تسیم ظفر۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ چنیوٹ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ میں سرکاری سکولوں کی نجکاری کے خلاف اساتذہ سراپا احتجاج ختم نبوت چوک بلاک کر کے شدید نعرے بازی کی۔ پنجاب ٹیچر یونین کے سینکڑوں اساتذہ کی جانب سے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ۔ مظاہرین نے روڈ بلاک کر کے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ پنجاب ٹیچر یونین کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں اساتذہ کی جانب سے تعلیمی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، بچوں کی پڑھائی متاثر ہونے لگی۔ اساتذہ کو سکولوں کی نجکاری، لیب اٹینڈنس اپ گریڈیشن کے مسائل کا سامنا ہے۔ پنجاب آل پی آر جبری بھر سمیت چنیوٹ میں بھی ٹیچرز ڈے کو یوم سیاح کے طور پر منایا گیا۔ حکومت کی پالیسیوں کے باعث تعلیمی سیکٹرز پریشان کن صورتحال کا شکار، حکومتی تعلیمی اداروں کی نجکاری کا اعلان واپس لے۔ آگے بڑھتے ہوئے چنیوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ضلع بھر کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے میٹنگ کی اور انسپیکشنز کے اہداف مکمل نہ ہونے والوں کو وارننگ دی۔ انہوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں انجام دیں۔ انہوں نے مجسٹریٹ کو انسپیکشنز بڑھانے کی تاکید کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا مارکیٹوں بازاروں میں صارفین کو اشیاء ضروریہ مقرر نرخوں پر فراہم کرنا ترجیح ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ضلع باکران حلقہ آبادی باغو میں نیٹ ورک بند ہونے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس جدید دور میں دنیا 5G اور 7G انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کر رہی ہے، لیکن ضلع باکران کے علاقہ باغو میں اس وقت 5 یوفون نیٹ ورک کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں، لیکن تمام ٹاورز ایک ماہ سے بند پڑے ہیں۔ ابھی تک باکران ضلع بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، نہ اہل علاقہ کا دورہ کیا، نہ ٹاورز کی بحالی پر کوئی کام شروع کیا۔ عوام و رپورٹر، سوشلسٹ، ایکٹیوسٹ، اسٹوڈنٹس، اساتذہ، کاروباری حضرات سمیت لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں یہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے مناظر ہیں، جہاں رینجر، پولیس جیسے سرکاری ملازمین اور دیگر نامعلوم افراد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اغوا کے لیے توڑ پھوڑ کی اور خیبر پختونخوا ہاؤس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کی غیور عوام کی توہین کی۔ یاد رہے کہ 9 مئی کو بھی اس طرز پر رینجرز نے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا تھا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیڑا مالا سے۔ ہمارے نمائندے رانا اعظم بیورو چیف ڈیفنس ویو سوسائٹی میں ڈکیتی کی واردات، وسیم نامی شخص سے 5 مسلح افراد 2.5 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی ڈیفنس ویو کے مین روڈ گلی نمبر 4 کے کونے پر ہوئی۔ ڈیفنس ویو میں آئے دن ڈکیتوں اور چوروں کی وارداتوں میں اضافہ اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ڈیفنس ویو سوسائٹی کی سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر، اکثر گارڈ گیٹ پر ہی نہیں ہوتے۔ ڈیفنس ویو کے لوگوں کی اعلیٰ حکام سے ڈکیتوں چوروں کی وارداتوں کو روکنے کی استدعا۔ ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق 5 اکتوبر اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی تقریب گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول میں بکھر میں منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی ADC ریونیو ظفر حسن نقوی تھے۔ تقریب میں ایجوکیشن افسران اور اساتذہ کرام کی خصوصی شرکت کی۔ ADC ریونیو ظفر حسن نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر میں ان تمام عظیم ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو قوم کے شاندار مستقبل کے معمار کہلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آج کے دن میں اس مقدس پیشے سے وابستہ تمام افراد کی خدمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو علم کی شمع روشن کرنے اور نوجوان نسل کے اعلیٰ کردار کی تشکیل کے لیے کوشاں ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں۔ سرور کوٹہور کی رپورٹ کے مطابق آج رات گوٹ عبد المجید کوٹہور میں سالانہ بدسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اعجاز علی کوٹہور اور کوٹہور برادری کے سربراہی میں منایا گیا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا خطیب عبد الرحمن سکندری نے لاجواب خطاب کر کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو منور کیا۔ اس پروگرام میں بلوچستان کے مشہور و معروف ثنا خوان عنایت اللہ قادری، فتح علی قادری، ساتھی رب نواز قادری، مہراب خان کوٹہور، قادری عبد الوہاب کوٹہور، چاکر خان، غلام دستگیر اور دیگر نے بہترین نعت مقبول پیش کی۔ اس روحانی محفل میں سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ سٹیج کے فرائض صفی اللہ قادری نے بہترین طریقے سے سر انجام دیے۔ آخر میں حاضرین محفل ملک پاکستان اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی گئی۔
آگے بڑھتے ہوئے ساہیوال سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں ضلع کونسل ساہیوال بلڈنگ اینڈ پلاننگ میونسپل کارپوریشن بلڈنگ اینڈ پلاننگ کا مشترکہ آپریشن الحرم اسکیم ماڈل سٹی فیصل آرچر سیل کر دیا گیا، جن کی کمرشل فیس لاکھوں روپے بنتی تھی۔ سیل کی گئی کالونیوں کے مالکان ضلع کونسل پہنچے تو ضلع کونسل آفس میں بات تو تلا سے لڑائی تک آ پہنچی، جس میں میونسپل کارپوریشن کے بلڈنگ انسپیکٹر شیخ عمر حیات بلڈنگ انسپیکٹر شہروز عمر گجر کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے شدید زخمی کر دیا گیا۔ زخمیوں کو ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ ضلع کونسل کے دفاتر میدان جنگ بن گئے، اینٹوں کا گملوں کا آزادانہ استعمال، دونوں اطراف غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ میاں والی افضل بلوچ بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس میاں والی دہشت گرد و شرپسند عناصر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ میاں والی پولیس نے ایک ہی دن میں دہشت گردوں کا دوسرا بڑا حملہ پسپا کر دیا۔ تھانہ مکڑووال میاں والی پولیس کو آج دن میں ملاخیل دربار خاصہ بابا کے علاقے میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ دہشت گردوں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ میں پہاڑی علاقے میں فرار ہو گئے۔ ڈی پی او میاں والی اختر فاروق ایلیٹ فورس ٹیموں کے ہمراہ فوری علاقے میں پہنچے، سرچ آپریشن شروع کیا۔ ترجمان پنجاب پولیس پہاڑی علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران 10 سے 12 دہشت گردوں نے پولیس پارٹی پر دوبارہ فائرنگ کی۔ ڈی پی او میاں والی اختر فاروق علاقے میں سرچ آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ پولیس سی ٹی ڈی کے افسران نوجوانوں نے محفوظ پوزیشن لے کر جوابی فائرنگ کی۔ دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ 1 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ میاں والی پولیس اور سی ٹی ڈی کے افسران نوجوانوں نے نہایت بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ دہشت گرد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہاڑی علاقے میں فرار ہو گئے۔ ڈی پی او میاں والی، ڈی ایس پی سی ٹی ڈی، ڈی ایس پی سرکل عیسیٰ خیل سمیت تمام پولیس افسران و اہلکار کراس فائرنگ میں محفوظ رہے۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کر کے دم لیں گے، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا۔ شالیمار میں کومل بٹ کا محبت ٹوٹی پھوٹی کامیاب، نسیم وکی کے ساتھ کام کرنا اپنے آپ میں اعزاز کی بات ہے۔ کومل بٹ لاہور اداکارہ کومل بٹ جو آج کل لاہور کی شالیمار تھیٹر میں پرفارم کر رہی ہیں، ان کا نیا ڈرامہ محبت ٹوٹی فروٹی شائقین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں کومل بٹ سے ایک مضبوط کردار میں سامنے آئیں، جس میں شائقین کو ان کی اداکاری اور ڈانس پرفارمنس دونوں ہی بھا گئی۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ نسیم وکی کے ساتھ کام کرنا اپنے آپ میں اعزاز کی بات ہے۔ وہ اداکارہ کی صلاحیتوں کو سمجھتے ہیں اور محبت ٹوٹی فروٹی میں انہوں نے اپنے ہی فنکاروں سے بہترین کام لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرامہ شائقین کی اولین ترجیح بنا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کی مصنف و ہدایت کار نسیم وکی جبکہ پروڈیوسر ملک طارق ہیں۔ یہ ڈرامہ لاہور کے شالیمار تھیٹر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے کہا ہے کہ ضلع بھر کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے مثالی ضلع بنانا ہے، لہٰذا شہر بھر میں صفائی کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنے میں زیرو ٹالرنس ہے۔ انہوں نے یہ بات میونسپل کمیٹی کے افسران سے شہر کی صفائی اور دستیاب وسائل کے حوالے سے بریفنگ لیتے ہوئے کی۔ انہوں نے میونسپل کمیٹی کے افسران کو ہدایت کی کہ کسی جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر نہیں آنے چاہیے، جبکہ اندرونی محلوں کی گلیوں میں بھی روزانہ صفائی آپریشن جاری رکھا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ ایم سی شہریوں کی توقعات سے بڑھ کر اقدامات کرے اور روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں کی اسکریپنگ، میکینیکل سویپنگ اور واشنگ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہر بھر کو زیرو ویسٹ جبکہ اوپن پلانٹس کی صفائی کریں۔ شہریوں کی صفائی سے متعلق شکایات کا فی الفور ازالہ ترجیح ہونا چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹر طلحہ سعید، سی او ظفر بیگ نے روزانہ صفائی آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عالمی یوم استاد پر ضلع بہاڑی میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر بہاڑی عمرانہ توقیر اور ممبران قومی و صوبائی اسمبلی سید ساجد سلیم مہدی شاہ، چودھری محمد یوسف، ملک نوشیر لنگڑیال، ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر اور ممبران قومی و صوبائی اسمبلی نے اساتذہ کو پھول پیش کیے اور پتیاں نشاور کر کے قومی ہیروز اساتذہ کو خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سابق ممبران قومی و صوبائی اسمبلی چودھری نذیر ارائیں، فقیر احمد ارائیں، سابق ایم پی اے سردار خالد محمود ڈوگر، اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کنول، ایم پی اے ثاقب خورشید کے نمائندے میاں آصف خورشید، سی او ایجوکیشن چودھری محمد سعید، ڈی او سیکنڈری شازیہ انور، ڈی او مہر اسلم، دیگر محکمہ تعلیم کے افسران، اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر بہاڑی عمرانہ توقیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی آفرین سے نظام تعلیم میں اساتذہ کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ انسانیت اور عالمی ارتقاء میں اساتذہ کے کردار سے انکار نہیں، کیونکہ استاد نئی نسل کی آبیاری کرتا ہے اور ایک باوقار نسل تخلیق پاتی ہے۔ عالمی یوم اساتذہ پر قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔